سورہ انفطار کی آیت کریمہ اذ السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں، اور ان آیات مقدسہ سے جو ہے ہمیں تنبیہ ہے کہ وہ دن بھی آئے گا کہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ ابھی آسمان اپنی جگہ صحیح سارے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ سب پھٹ جائے گا۔ جیسا کہ 27ویں پارے میں نے بتایا تھا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ باقی رہنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب فنا ہے۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ آسمان جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑے، جب آسمان پھٹ جائے گا تو تارے تو سب گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور شیری اور شور سب مل کر ایک ہو جائیں، یعنی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، یعنی ایک میٹھا سمندر اور کھارا سمندر دونوں جو ہے مکس کر دیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں، یعنی اور ان کے مردے زندہ کر کے نکالے جائیں۔ اب یہ دیکھیے بات کیا ہوئی یہاں پر، بڑی پیچیدہ ہے، ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا، عمل نیک ہو یا بد ہو، اور جو پیچھے، چھوٹی نیکی یا بڑی یا بدی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہیں، اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم کرنے والے رب سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا اور پھر ہموار فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترتیب دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں ہے بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، کرامًا کاتبین، معزز لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑی بات سمجھتے ہوئے چلے تو اچھا ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ قیامت کی نشانی، آسمان پھٹ پڑے گا، ستارے سب جھڑ جائیں گے، اور میٹھا سمندر اور کھارا سمندر جب ایک ہو جائے گا، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، یعنی مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ ہماری ایمان کی بات اور عقیدے کی بات ہو گئی، سمجھے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہی ہے نا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں، یعنی مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یار اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کو جلا دیا جائے یا شیر کھا جائے، سمجھے، تار سمندر میں یا ندی میں نہر میں ڈوب کر کے مر جائے، مچھلیاں اسے کھا جائے، سمجھے، تو کیا پھر بھی وہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ پھر بھی اللہ رب العزت اسے دوبارہ زندہ کرائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہے، تو یہیں پر اس کا معاملہ گڑبڑا گیا، کیونکہ اس نے اللہ کو جو ہے نا کمزور سمجھ لیا۔ جب تو کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تب تجھے پیدا کیا اللہ نے، اور ایک بار پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ چاہے وہ جل کر کے راکھ ہو جائے، پھر بھی ایک ذرہ ہوتا ہے، اسی ذرے سے پھر دوبارہ پیدا کرنا ہے، اسی ذرے سے پھر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اور کیسے زندہ کرے گا اس کی تو کئی مثالیں میں دے چکا ہوں۔
تو یہ ایمان عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے. کیسے اٹھائے گا؟ زندہ کر کے, مردہ نہیں, زندہ کر کے اٹھائے. اور یہاں پر یہ بات پتہ چلی, ابھی ہم زندہ ہیں, موت ہے پھر زندگی, اور وہ زندگی جو ہوگی وہ ہمیشہ والی زندگی میں شروع ہوتی ہے, پھر موت نہیں. علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر جان, یعنی ہر جان سے مطلب ہر کوئی, جان مطلب یہاں پر بولا ہے ہر کوئی, جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. آگے پیچھے سے مراد یہ ہے نیک عمل یا بد, یا ایک قول یہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہے, اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث. میراث سے مطلب جو ہے مکان, گاڑی, بنگلہ, زمین, جائیداد, یہ میراث پیدا جو چھوڑا سب جان لے. یہاں پر ایک بات نشاندہی, یہ ذہنوں کو کھلنے والی بات کرتا ہوں. آدمی زندگی بھر کماتا ہے, بچوں کے لیے کماتا ہے, اس لیے کہا ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم, دینی تعلیم ضرور دو, سمجھے. اس لیے اگر تم نے دینی تعلیم نہ دی تو وہ کل قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑے. کیونکہ دنیاوی تعلیم دنیا کے لیے ضروری ہے, اور دینی تعلیم بھی دنیا کے لیے ضروری ہے. اس سے تمہاری زندگی سنورتی ہے, اور یہی دینی تعلیم مرنے کے بعد تمہیں باقی رکھتی ہے, زندہ رکھتی ہے. آدمی مر جاتا ہے, اب اس کی اولاد جھگڑا کرتی ہے کس بات پہ؟ میراث. کہ نہیں اتنا مال ہے, بہنوں کا آپ تو حق مار لیتے ہو, سمجھے. حالانکہ باپ کی جائیداد میں بہنوں کا حق ہے, مگر ہندوستان والے تو ماشاء اللہ بہت کم دیتے ہو. ایسے سمجھتے ہیں ہم نے ان کی شادی کر دی, بس ہم نے حق ادا کر دیا. میں سمجھے ایسا بالکل نہیں. وہ تو اس کا حق تھا, شادی جو تم نے کی, دہیج دیا, جو کچھ دیا وہ تو ہے, اور تب تک رہے گا اس کا حق بھائی پر جب تک تم زندہ, تمہاری بہن زندہ ہے, تب تک حق ہے. تم اپنی بہن, یہاں تک تو علماء کرام فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں میں بے برکتی ہو, برکت نہیں ہو رہی ہو, تو اپنے بہنوں کو دعوت دو, گھر میں کھانا کھلاؤ, انہیں عزت سے بٹھاؤ, کھلاؤ پلاؤ. تم اپنی بہنوں کو اپنے گھر میں کھلاؤ گے, تمہارے گھر میں برکتیں ہیں, سمجھے. مگر اولاد جو ہے میراث کے لیے لڑتی ہے, تو یہ بھی جان لے گا کہ اولاد کیسے لڑی, اور جو صدقات دیکھی تم نے کرے ہیں وہ بھی تم کو جان لے گا. سب اس کے سامنے ہوگا, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. یا انسان ما غرک بربک الکریم, اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے اپنے کرم کرنے والے رب سے. یعنی اب دیکھیے ہمارا رب کتنا کرم کرنے والا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے رب نے ہم پر کرم نہ فرمایا؟ اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, آنکھوں کی قیمت کسی نابینا سے پوچھو, ایک ہاتھ کی قیمت جس کے پاس ہاتھ نہ ہو اس سے پوچھو. بالکل صحیح ظالم تمہیں بنایا ہے, یہ رب کا کرم ہے. ورنہ ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پیر سلامت نہیں, کسی کا ہاتھ سلامت نہیں, کسی کا کچھ نہیں, لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے کرم فرمایا. اور دیکھیے ایک بات اور کہوں, کرم تو اتنا ہے کہ اگر ابھی ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہے تو یہ رب کا احسان مانیے, کیونکہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہ کر بھی سر کو زمین پر سجدے میں نہیں رکھ پاتے, جبکہ سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہے نا, وہ سجدہ بھی نہیں کر پاتے, مجبوری اب انہیں بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتا. تو صحت کو جو ہے اللہ کا کرم مانیے, اس کی رحمت مانیے, اس پر شکر ادا کیجیے کہ ابھی ہم سلامت ہیں تو صحیح سے سجدہ کریں. کتنا کرم کرنے والا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھ کو فریب میں ڈال رکھا, دھوکے میں ڈال رکھا کہ اللہ تجھ پر رحم نہیں کرتا, اللہ تجھ پر کرم نہیں کرتا.
اللہ تیرے اوپر جو ہے نظر رحمت نہیں فرماتا. ایسا کون سی چیز ہے تجھے دھوکے میں ڈالنا چاہیے؟ اگر ایسے دھوکے میں ہے تو گمراہی میں. بلکہ یہ گمان کر کہ اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے. الذی خلق فسوى فعدل، تجھے پیدا کیا اور پھر ٹھیک بنایا، بالکل صحیح سال بنایا، نیک سے وجود بخشا. تو کچھ نہیں ہے، تجھے پیدا کیا، تجھے برابر بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترتیب دیا، اچھی سے اچھی صورت عطا کی. تو کوئی نہیں ہے بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. بلکہ انصاف کا دن ہر ایک کو بتائے کہ انصاف کا دن کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہر ایک کا حساب ہوگا. کہتے ہیں نا تو یہاں حساب نہیں کرے گا مگر تجھے آخرت میں حساب دینا ہی پڑے گا، کیونکہ حساب کا دن وہاں کوئی نہیں بچے گا. یہاں جتنا جو چاہے مار لے، ہڑپ کر لے، گھسٹ کر لے، جتنا چاہے کر لے، کسی کی زمین دبا لے، مکان دبا لے، پیسہ دبا لے، جو چاہے کر لے، سمجھے، مگر قیامت میں اس کا پورا حساب نہیں. 1 روپے کے بدلے میں، سمجھ رہے ہو، ایک بات ذہن میں رکھنا، قیامت کے دن جو ہے نا 1 روپے کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی دینا پڑے گا. میں نے تمہارا 1 روپیہ مان لیا، میں نے دنیا میں نہیں دیا. اب قیامت کے دن اس 1 روپے کے بدلے میں مجھے ایک نیکی دینا پڑے گا. اور وہاں ایک نیکی کا کم ہونا کتنا بڑی مصیبت ہوگی پتہ ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہوگی. تو وہاں پر ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور ایسی ضرورت میں ہمیں اپنی نیکی دوسرے کو دینا پڑے تو کتنا بھاری ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جتنا چاہے غصب کر لے، مار لے، ہڑپ کر لے، جو چاہے کر لے، مگر قیامت میں تجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے.